عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. قالوا اولا يجب ان يعلم الامر الواجب فيكون معينا عنده. واجب مخیر جو خصال کفارہ اس میں تیسرا مذہب یہ ہے کہ اطعام کسوا اور تحریر میں واجب ایک ہے اور وہ ایک معین عند اللہ ہے. اور عند العبد کب معین ہوگا؟ ادا کے بعد. تو ان تینوں میں سے واجب ایک ہے اور وہ ایک معین عند اللہ ہے. عند العبد معین کب ہوگا؟ جب ادا. اور تمام بندی تین میں سے ایک ادا کرتا ہے یا مختلف ادا کرتا ہے؟ کوئی یہ کوئی یہ کوئی یہ. تو ان کے نزدیک واجب متعدد ہوا. ٹھیک. اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خصال کفارہ جو واجب مخیر ہے ان میں واجب ایک ہے اور وہ ایک متعین عند. کیوں؟ اس کو واجب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. تو جس اللہ نے اس کو واجب کرنا تھا اس کو یہ معلوم تھا یا نہیں؟ اور ہر معلوم متعین ہوتا ہے تو واجب معین ہوا عند. قالوا مذہب ثالث والے کہتے ہیں اولا کہ یجب واجب ہے ان یعلم الامر الواجبہ کہ پہچان لے خدا واجب کو. اور جب پہچان ہوا معلوم ہوا فیکون معینا عنده تعالی. بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف کہتے ہیں کہ تم نے کہا کہ اللہ موجب ہے اور ہر موجب عالم ہے. تو ہم کہتے ہیں موجب کا معنی حاکم اور عالم کا معنی علم والا. اور علم ہمیشہ تابع معلوم کرتا ہے. علم ہمیشہ تابع. اگر معلوم جزئی ہے تو اس پر جو میرا علم آئے گا وہ جزئی ہوگا. اور اگر معلوم کلی ہے انسان تو اس پر جو میرا علم آئے گا وہ علم بھی کلی ہے. ٹھیک ہے. تو علم تابع معلوم کا ہے. جب تابع معلوم کا ہے تو معلوم کون ہے؟ واجب معین ہے یا احد ہے؟ احد ہے. تو علم بھی اس پر آیا کہ ان میں سے احد واجب ہے اور وہ احد کلی ہے اور کلی متحقق ہوتا ہے بتحقق کلی فرد. تو جیسی ایجاب ہے ویسا علم ہے اور ایجاب احد الامور کا ہے تو علم بھی. قلنا اوجبہ یعلمہ حسب ما اوجبہ. اللہ کا علم مطابق اس کی ایجاب کا ہے کیونکہ علم تابع ہے معلوم کا. وثانیا ثانیہ یہ مذہب ثالث کی تیسری دلیل کہ ان میں واجب ایک ہے اور وہ معین ہے. وہ کیوں؟ وجہ یہ کہ ایک آدمی کفارے میں کسوہ بھی دیتا ہے، کام بھی دیتا ہے، روزی بھی رکھتا ہے تو ہم اس کو مطیع کہیں. کیا کہیں گے؟ اب اطاعت کی علت کیا ہے؟ اتیان بالمجموعہ یا اتیان بکل واحد یا اتیان ببعض مبہم یا اتیان ببعض معین. اگر آپ کہتے ہیں کہ اطاعت کی علت اتیان بالمجموع ہے تو پھر واجب مجموع ہے تو چاہیے کہ ایک سے ذمہ فارغ نہ ہو جائے.
اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اتیان بہذا بھی علت اطاعت کا، اتیان بہذا بھی علت اطاعت کا، اتیان بہذا بھی علت اطاعت کا، تو اطاعت ایک ہے اور علل متعدد ہو گئے، تو توارد علل کثیرہ کا آتا ہے معلول واحد پر، اور یہ بھی نہ جائے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ علت اطاعت کا اتیان بالمبہم ہے، تو علت مبہمہ اطاعت کی علت نہیں بنتی، تو فتعین المتعین، معلوم ہوا کہ اطاعت کی علت اتیان بواحد معلوم ہے، اور یہ ہمارا بات سمجھ گئے۔ وثالثاً، تیسری دلیل بیان کرتے ہیں، وثانیاً کہ لو اتا بالکل معا، اگر انسان تینوں قسم کفارہ ادا کرے، نفل امتصال، ہم اس کو مطیع کہیں گے۔ اب اطاعت اما بالکل یا بسبب اتیان بالمجموعہ کے ہیں، فیجب الکل، پھر تو مجموعہ واجب ہے، ایک ایک پر اتیان کبھی نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ او بکل واحد، یا علت اتیان کا اتیان بکل واحد 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 ہے، فیلزم تعدد العلل التامہ، معلول ایک ہے جو اطاعت ہے، اور یہاں تین امور پر اتیان میں ہر ایک علت ہے۔ او بواحد لا بعینہ، یا علت اطاعت کی جو ہے وہ عمل بواحد مبہمین ہے، جیسے ہمارا مذہب تھا، اور وہ مبہم موجود نہیں ہے، فتعین المتعین۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اچھا، یہ آ کر جواب دیتا ہے بیتوار شقیوال، یار ایک آدمی نے تینوں خصلتیں ادا کی، ہم اس کو اطاعت کی صفت ثابت کریں گے، اور یہ اطاعت کی علت اتیان بالمجموعہ، اتیان، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اتیان بالمجموعہ جو ہے یہ مامور بھی بنا تو ایک ایک کافی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں یہ اتیان بالمجموعہ یہ بھی فرد ہے واحد مبہم کا، واحد کیوں؟ جب اس نے مجموعہ ادا کیے تو اس مجموعہ میں وہ واحد مبہم آیا یا نہیں آیا؟ اور واحد مبہم علت ہے، اور مجموعہ اس کا قائم مقام ہے، تو یہ بھی علت بن گئی۔ دیکھ اقول، میں کہتا ہوں لازم نہیں ہے وجوب مجموعی کا بالامتثال بالکل، اگر ہم اتیان بالمجموعہ کو علت بنا لیں، وانما یلزم، تب لازم ہے اگر مجموعہ بدل نہ ہو واحد مبہم سے۔ واحد، اس کی مثال ایسی ہے، دیکھو یہ انسان ہے، اس کی بطلان کی علت عدم حیوان کی ہے، حیوان معدوم ہو جاتی ہے معدوم، اور اس کی بطلان کی علت بطلان ناطق کا ہے، ناطق معدوم ہو جاتا، تو یہ معدوم، تو اگر مجموعہ معدوم ہو جائے تو پھر بھی یہ معدوم ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ مجموعہ کا عدم مشتمل ہے انعدام احد الجزئین پر۔ الا ترینا ان عدم الجزء، عدم حیوان علت تامہ ہے لعدم الانسان، لیکن اذا عدم الجزء، اور یہاں حیوان و ناطق دونوں معدوم ہو، نکان المجموع هو العلت التامہ، پھر یہ مجموعہ علت تامہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَأَجَابَ فِي الْمِنْهَاجِ، یہ دوسری دلیل کا کسی نے اور جواب دیا ہے باعتبار شق ثانی کے، کہ جس نے تینوں ادا کیے تو اس کے لیے اطاعت ثابت ہوگی، اور علت اطاعت کی کیا ہے؟ اتیان بہذا، اتیان بہذا، اتیان بہذا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ تعدد علل کا آیا معلول واحد پر، تو کیسے تعدد علل تامہ کا ناجائز ہے، علل ناقصہ کا تعدد؟ دیکھو یہ دیوار ایک معلول ہے، اور اس میں ایک علت ماضی ہے، ایک علت سوری ہے، ایک علت غیری ہے، ایک علت فاعلی ہے، چار اس میں جمع ہے، یہ اس لیے کہ وہ ایک ایک علت ناقص ہے۔ تو اگر محال ہے تعدد علل تامہ کا محال ہے، ہاں وہ آیا نہیں ہے، آیا ہے توارد علل، تو یہ ممتنی نہیں۔ وَيَا فِي الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ الْامْتِثَالَ، کہ اطاعت بقولین، یعنی اتیان بالسمع علت ہے، اتیان بالقصاء علت ہے، اطعام بالتحریر علت ہے، لیکن تلک معارفات یہ علل ناقصہ ہے، وفیہ نظر ظاہر، لیکن یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ دیکھو اگر اس معلول کے لیے دو علت آ جائے، خواہ یہ ناقص کیوں نہ ہو، تو ہم اس کا عدم فرض کریں، تو پوچھے کہ معلول موجود ہے یا معدوم ہے،
اگر آپ کہتے ہیں اس کے عدم سے معدوم ہے تو یہ موجود علت نہیں ہے، ورنہ اس کی وجود سے موجود ہوتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں موجود ہے تو یہ علت معدوم علت نہیں ہے، اگر علت ہوتی تو اس کے عدم سے یہ معدوم ہو جاتا. تقسیم الوقت فی الموقات. بابو مستلم الثبوت ختم ہوا، تبلیغی مجسم نہیں دے گا. کتنی بداحت ہے. پھر کہتے اللہ کے راستے میں